کوئی بھی کتاب عمل ہو تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترغیب، پہلے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نامناسب ہیں، اس سے بچو، اور اس کے بعد پھر ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں مناسب ہیں، اس کی طرف آؤ۔ تو قرآن بھی کتاب عمل، کتاب ہدایت ہے، تو قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے۔ قرآن نے پہلے ان لوگوں کو ڈرایا جو قرآن کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، ان کو ڈرایا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جاتا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہتے یہ تو وہ پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ پھل ان کو ملتے جلتے ملیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اس بشارت کو مقید کیا ہے عمل کے ساتھ۔ اگرچہ جنت میں داخل ہونا یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، انسان کے عمل کے طفیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ میں جنت ان کو دوں گا جو نیک ایمان لائیں گے اور اس کے بعد نیک عمل کریں گے، لیکن یہ نیک عمل جنت میں جانے کا سبب نہیں بنیں گے، یہ نہیں کہ انسان نیک عمل کرے گا اور اس نیک عمل کی طفیل جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اور انسان پر اتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ بندہ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے نیک عمل کے ذریعے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لیا ہے۔ تو عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جائے گا وہ جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجنے والا ہے اس نے خود نے بتایا ہے کہ میں اس کو بھیجوں گا جو نیک عمل کریں گے۔ ہاں بھیجے گا وہ اپنے فضل سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے محتاط ہونا چاہیے جن کو کبھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، کبھی نماز کی بات کی جاتی ہے، کبھی دین کی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے ذہن صاف ہیں۔ مبارک ہو آپ کو اگر آپ کے دل صاف ہیں، مبارک ہو آپ کو اگر آپ کے دماغ صاف ہیں، لیکن یاد رکھو رسول اللہ سے زیادہ آپ کا دل صاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے زیادہ آپ کا ذہن صاف نہیں ہوتا، اور رسول اللہ تو وہ ہیں کہ پوری رات کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اور سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اگلوں اور پچھلوں کو بخش نہیں دیا؟ تو آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اس رب نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رب نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم جیسا ایک کم تر انسان کم از کم اور نہیں تو جو اس کے فرائض ہیں وہ تو پورے کرے۔ ہمیں اس چیز میں محتاط رہنا چاہیے۔ اور جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ جنت کا معنی ہے چھپ جانا، اور جنت جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان کے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہیں۔ اور جنت رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے کچھ جاہل صوفیہ اور نام نیاد تصوف والے وہ پھر جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا جنت کی تحقیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جنت سے کیا مطلب، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، اور اس وجہ سے جنت کی تحقیر کرتے ہیں۔ حالانکہ جنت کی بہت بڑی فضیلت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں رب سے جنت الفردوس مانگا کرو، رب کہہ رہا ہے مجھ سے جنت مانگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں رب سے جنت مانگو، اور آج کے جو حالات جو ہیں وہ نام نیاد عشق رسول کا نعرہ لگا کر اور وہ چیز جو رسول اللہ کی محبوب ہے، وہ چیز جو رب تعالیٰ نے اپنی صنعت کا شاہکار پیش کیا ہے، اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور شعراء بھی ہیں، جیسے غالب نے ایک شعر میں کہا ہے کہ یا رب دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیے جائے تاکہ سیر کے لیے تھوڑی سی اور جگہ بھی ہو جائے۔ حالانکہ کتنی یہ جہالت اور بے وقوفی ہے کہ رب کی جنت کو وہ چھوٹا تصور کر رہا ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت جو ہے نا، اس کا سایہ اتنا ہے کہ اگر گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اس کے سائے میں چلتا رہے گا۔ تو اتنی بڑی وسعت ہے جنت کے اندر۔ آقا نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت فی ظل ممدود اس پر شاہد ہے کہ لمبے سائے، تو لمبے سائے اتنے ہوں گے۔ تو افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود نہیں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی طرف دوڑو، رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ تو اتنی وسیع، کیا تم نے پوری زمین گھوم لی، پورے آسمان گھوم لیے کہ جنت میں تجھے وسعت کم نظر آ رہی ہے؟ افسوس ہے، افسوس، جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لوگوں کے لیے نعمتیں جو رکھی ہیں اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ جب بھی انہیں کوئی پھل ملے گا تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اس کی متعدد تشریحات ہیں۔ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا کی پھلوں کے مشابہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً ایک نئی چیز سے متوحش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہت رکھی ہے تاکہ جب اس کو پیش کیا جائے تو وہ اس سے مانوس ہو کر اس کو کھانا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ مشابہت صرف ظاہری شکل و صورت میں ہوگی، اس کے ذائقے کے اندر کبھی بھی مشابہت نہیں ہوگی۔ بہت بڑا فرق ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ سارے آپس میں ملتے جلتے ہوں گے۔ جب پہلا ملے گا اور جب اس کے بعد دوسرا ملے گا تو بولیں گے یہ تو پہلا ملا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جنت کا جو آم ہے وہ انار کے جیسا ہوگا، انار سیب کے جیسا ہوگا، سیب آڑو کے جیسا ہوگا، اس کے ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن ذائقے کے اندر مختلف ذائقے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں ملتا جلتا ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ جنت کی جو نعمت ہے نا وہ دائمی نعمت ہے۔ جب بھی انسان کی نعمت کوئی ایسی ہو کہ جو ڈھل جانے والی ہو نا تو اس نعمت کا اتنا مزہ نہیں ہوتا، انسان کو خوف رہتا ہے یہ تو چلی جائے گی، یہ تو گزر جائے گی۔ لیکن جنت کی نعمت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ دائمی نعمت ہے، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ایک تو جنت کی حوریں ہوں گی، دوسری دنیاوی بیویاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ اس پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں کہ اگر کسی عورت نے متعدد شادیاں کی ہیں تو اگر وہ آخری مرد کے نکاح میں ہوگی، اس وقت فوت ہوئی ہوگی تو وہ اس کی بیوی بنے گی، اور اگر وہ آخری مرد کے تمام لوگوں نے اس کو طلاق دے دی تھی، جب وہ مری تو اس وقت بیوہ تھی، تو اس صورت میں پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کا زیادہ اچھا اخلاق ہے اس کے پاس جا کے رہے، اور وہ اس کے پاس جا کے رہے گی۔ اور اگر وہ کوئی عورت دنیا میں اس نے شادی نہیں کی ہے تو جنت میں اگر جب وہ جائے گی تو اس کو جنتی کسی نوجوان کے ساتھ شادی کرا دی جائے گی۔ اور مرد کے لیے جنت میں متعدد بیویاں ہوں گی، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر اگر عورتوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ عورتوں کے لیے تو ایک مرد ہوں گے۔ تو یاد رکھیں ایک سے زائد جو مرد یہ فطرت کے خلاف ہے اور یہ شیطان کی سازش اور سوچ ہے۔
اس طرح کی سوچ جنت میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سوچیں شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور شیطان جنت میں نہیں ہوگا۔ اب لوگ بولیں کہ اگر جنت میں ہر چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کے تحت کوئی کہے کہ ہر چیز اگر جنت میں ملے گی، تو اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ شیطان جنت میں آ جائے اور انبیاء کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکال دے جنت سے، تو اس طرح کی خواہشیں آئیں گی ہی نہیں جنت میں، کیونکہ یہ خواہشیں جو ہیں یہ شیطان کی وجہ سے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور جنت کے اندر شیطان کے جانے کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی خواہشات ہی پیدا نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔